أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين، نبی الحرمین، امام قبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولا الکونین، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الاقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من عصرنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. صاحب خانہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ابتدائی مجلس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید لال حسین شاہ، سید خادم حسین شاہ، سید تقی شاہ، فرحانہ بی بی، فضل بانو، فاطمہ کی ارواح کو اس کا ثواب کی سال برعظمت محمد و آل محمد صلوات. وقت کافی ہو گیا ہے اور اذان کے وقت کو 1 گھنٹے سے بھی 4-5 منٹ کم، اور اس 55 منٹ کے اندر آپ لوگوں کو صاحب خانہ کی طرف سے جو نظر کا اہتمام ہے وہ بھی کھلانا ہے، یعنی تبرک بھی کھلانا ہے، اور کچھ آپ لوگوں کے سامنے اپنے عرائض بھی رکھنا ہے. بہرحال یہ اپنے ہی وقت سے میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ادھر سے حکم ہوا ہے کہ کوزے میں سمندر کو بند کرنا ہے. کوزہ آج کل کو کوئی اتنا قوی نہیں ہے. بہرحال ذکر محمد و آل محمد کے اندر یہ کیفیت واقعی ہے کہ اگر اس کو سمیٹا جائے تو نقطے میں چلا آتا ہے، اور وہ نقطہ بسم اللہ کی با کا بن جاتا ہے. کائنات میں اسے علی کہتے ہیں. اور اگر بکھر جاتا ہے
تو روئے زمین کے جتنے دریا ہیں سیاہی بن جائیں، جتنے اشجار ہیں قلم بن جائیں، جن و انس ہم جیسے حقیر کیا جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی ان فضائل کو کوئی جمع نہیں کر سکتا ہے، لکھ نہیں پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ ہم بلاتے ہیں یا بلانے پہ جمع ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کے لیے کچھ ہو جائے، کچھ وہ حکمتیں کہ جو صاحبان حکمت نے ہمارے لیے، اور وہ نصیحتیں کہ جو محمد و آل محمد نے اس امت کے لیے کی ہیں، انہیں سن لیا جائے، سنا لیا جائے، تاکہ کہیں زندگی میں موقع مل جائے تو اس پہ عمل ہو جائے۔ اور پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ کہیں حکمت کام نہ آئے، کہیں نصیحت اثر نہ کرے اور بات مجادلے پہ آ جائے، تو وہاں پر بھی ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو وہاں پر بھی لاٹھی لے کر کے کھڑے ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مجادلہ بھی مجادلہ احسن ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا ترجمہ آیت کریمہ کا تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کے سیل میں مختصر سی گفتگو، ایصال ثواب کی مجلس ہو مرحومین کے، یا کسی گھر کا آغاز ذکر محمد و آل محمد سے کرنا ہو، اس کی افتتاح، دونوں حیثیتوں سے، دونوں چیزوں کے لیے اگر ہمیں کائنات میں کوئی چیز ملتی ہے کہ جو اس میں مفید ثابت ہوتی ہے، فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تو یا تلاوت قرآن ہوتی ہے یا مجلس حسین ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی سعادتوں کے لیے ہے، بلندیوں کے لیے ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر اپنے عمل کے بعد کوئی سہارا ہے تو وہ یہی تلاوت قرآن ہے جو مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، یا ذکر محمد و آل محمد مجلس حسین ہے جو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور مجلس حسین کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ جو کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور اگر کہیں آپ نے سن لیا کہ نہیں پہنچتا ہے تو عزیزان محترم وہ کمی اس بات میں ہے کہ پہنچانے والے نہیں ہے۔ ہم تلاوت قرآن کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کر کے در حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ثواب کو پہنچانے والے محمد و آل محمد ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ قرآن زندگی میں بھی تم تک پہنچے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہاری روح تک پہنچے تو سہارا محمد و آل محمد کو بناؤ، ذکر محمد و آل محمد کو بناؤ، پھر دیکھو کہ یہ فاتحہ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، تلاوت قرآن پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے عزیزو، یہ دو چیزیں تلاوت قرآن اور ذکر محمد و آل محمد مجلس حسین، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا نام ہے، اور دونوں مل کر کے دین کی تکمیل کا نام ہے، اسلام کی تکمیل کا نام ہے۔ قرآن اہل بیت کی تکمیل کا نام ہے، اہل بیت قرآن کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ در حقیقت ایک دوسرے سے جدا ہے ہی نہیں۔ اگر اہل بیت کو لفظوں کی شکل دے دی جائے تو قرآن بنتا ہے، اور قرآن کو مجسم کر دیا جائے تو اہل بیت محمد بنتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے
نزول کی بھی انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نازل ہو قرآن کی تلاوت کریں. آپ علی کی عظمت جانتے ہیں کہ آغوش میں قرآن کے نازل ہونے سے 40 سال قبل 30 سال قبل تلاوت قرآن کرتے نظر آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس چیز کی بھی انتظار نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو اور ہم اس کے قاری بنیں، تلاوت کریں. اور پھر اس کے بھی محتاج نہیں ہے کہ سر بدن سے جڑا ہو تو اس کی تلاوت کرے. حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کر کے سر حسین نے بتا دیا کہ ہمارا قرآن سے جو رابطہ ہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، الگ نہیں کر سکتا، جدا نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے اور دنیا میں اگر کسی نے بڑا بننا ہے، مقام حاصل کرنا ہے، عظمتیں حاصل کرنی ہے تو ان دونوں سے ملے رہنا ہوگا. سعادتیں حاصل کرنی ہے تو قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہنا پڑے گا. نہ قرآن کو چھوڑ کر کے سعادت مل سکتی ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے کوئی سعادت مل سکتی ہے، کوئی بلندی مل سکتی ہے، کوئی مقام مل سکتا ہے. یہ دنیا ہے کہ دنیا میں لوگ شاید نہ جانے کیسے کیسے اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. یہ ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا وہ فٹ ہیں؟ کیا وہ انچیز ہیں توجہ کی یا عمریں ہیں؟ نہیں ہے سر محترم. اگر قرآن کو دیکھیں گے، اگر اہل بیت کو دیکھیں گے تو بڑا فٹو سے انسان نہیں ہوتا ہے، انچو سے انسان نہیں ہوتا ہے، عمروں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی کو بڑا ہونا ہے اسے در اہل بیت پہ جھکنا ہوگا. جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. سمجھو کہ سر محترم اس مقام کے اوپر سر محترم اس در کے اوپر، در اہل بیت کے اوپر اگر کسی کو بلندی حاصل کرنی ہے، کسی کو بڑا بننا ہے، کسی کو کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کوئی سعادت حاصل کرنا ہے تو عزیزان محترم اس در کو دیکھو، اس در کو دیکھو اور اس پہ جھکتے چلے جاؤ. جتنا سر جھکتا جائے گا اطاعت ان کی میں اتنے بلند ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا مقام حاصل کرتے چلے جاؤ گے. یہ صرف انسانوی کی بات نہیں ہے بلکہ ملائکہ نے بھی جب اس در کی بلندی کو دیکھا اپنے آپ کو یہ نہیں میں مانا کہ ہم ملک الموت ہیں، ہم جبرائیل ہیں، ہم سید الملائکہ ہیں، ہم نہ جانے عزازیل ہیں، ہم فلاں فرشتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، یا خازن جنت ہیں یا دربان جنت ہیں، بلکہ اس در پہ آئے اپنا وہ نام لے کر کے نہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا بن کر کے. دربان جنت نہیں، رضوان جنت نہیں، بلکہ حسین کے درزی بن کر کے اس در پہ آتے ہیں تو مقام حاصل کرتے ہیں، سید الملائکہ ہو جاتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے یہ ملائکہ کی منزل ہے. جب اس در کی عظمت کو دیکھا، مقام کو دیکھا تو فقیر بن کر کے، مسکین، یتیم، اسیر بن کر کے سورہ دہر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اپنی تفسیریں نہ پڑھے، اہل سنت کے علماء کی تفسیریں پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے علامہ مودودی نے کیا لکھا ہے. یہ کوئی مکہ اور مدینے کے مسکین، اسیر، یتیم نہیں تھے، بلکہ اللہ نے کچھ ملائکہ کو بھیجا تھا در فاطمہ پہ، در زہرا پہ، در علی پہ، جو مسکین بن کر کے، یتیم بن کر کے، اسیر بن کے آئے تھے. جو کہ زان محترم، اور یہ حسین کی عظمت ہے، حسنین کی عظمت ہے زان محترم کہ اللہ جنت سے بھیجتا ہے، لباس بھیجتا ہے زان محترم. اور یہ کوئی ان کے کمال کی بات نہیں ہے کہ جنت سے ان کے لیے لباس چلے آئے. جو کہ زان محترم جنت جن کے صدقے میں ہو بھلا، جنت جن کی ملکیت ہو بھلا، وہاں سے کچھ ان کے لیے آ جائے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے زان محترم. یہ دنیا ہے کہ جو اپنی کم عقلی اور کم فکری سے سوچتی ہے زان محترم، جو کہ فکر اتنی بلند نہیں ہے. باقی جسے وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، قرآن اور اہل بیت کی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں سوچ